پاکستان کا گلوبل جو کاربن کی ایمیشنز ہیں ان میں حصہ جو وہ 1% سے کم ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ اس وقت پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو کلائمیٹ چینج سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، لیکن ای وی کی جانب منتقل ہونا کلائمیٹ چینج کے کانٹیکسٹ میں تو زیادہ اہم نظر نہیں آتا، لیکن کیونکہ پاکستان مسلسل جو ہے وہ شدید قسم کی فضائی آلودگی کا شکار ہے، ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے مسلسل، اور خصوصاً ونٹر میں یہ جو اسموک بڑی شدید قسم کی صورتحال اختیار کر لیتی ہے، اور اس میں سگنیفیکنٹ جو کنٹریبیوشن ہے وہ ٹرانسپورٹ سیکٹر سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ جو ابھی تک کی تحقیق ہوئی ہے وہ بھی ہمارے سامنے یہی حقائق پیش کر رہی ہے کہ لاہور میں تقریباً 83% کے قریب فضائی آلودگی میں حصہ ٹرانسپورٹ سیکٹر کا ہے، پشاور میں 84% کے قریب جو حصہ ہے وہ ٹرانسپورٹ سیکٹر کا ہے، پنجاب بھر میں جو تحقیق ہوئی ہے اس میں یہ سامنے آ رہا ہے کہ جو ہے ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے اس میں بھی لیڈ کر رہا ہے 43% کے ساتھ، جو ابھی اپنے ابتدا میں بھی نمبرز جو ہمارے سامنے پیش کیے ہیں۔ تو اس فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے یا اپنے شہریوں کو قابل رہائش کیا کہتے ہیں سانس لینے کے قابل فضا فراہم کرنے کے لیے ای وی کی جانب منتقلی جو ہے وہ انتہائی اشد ضروری ہے۔ جو سب سے پہلا آرگومنٹ اس ضمن میں پیش کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم ای وی پہ منتقل ہوں گے تو ڈیفینیٹلی چونکہ ٹرانسپورٹ سیکٹر سگنیفیکنٹلی جو فیول کنزیوم کر رہا ہے تو وہ ہم باہر سے منگواتے ہیں تو امپورٹ برڈن جو ہے وہ اس سے کم ہوگا۔ ابھی ہمارے گزشتہ 6 ماہ کا جو امپورٹ کا برڈن جو فیول کے کانٹیکسٹ میں ہے وہ تقریباً 8 بلین کے قریب ہے۔ سیکنڈ آرگومنٹ اس ضمن میں یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ای وی پہ اس لیے شفٹ ہو جانا چاہیے ہمیں کہ پاکستان کے پاس جو جنریشن کیپیسٹی ہے الیکٹریسٹی کی وہ بھی کافی زائد ہے، اور خصوصاً ونٹر میں تو ہمارے پاس بہت زیادہ میسر ہوتی ہے جسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے اس کے کانٹیکسٹ میں۔ تیسرا یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی کیونکہ فیول سے ایمیشنز پروڈیوس ہوتے ہیں تو وہ ایمیشنز کم ہوں گے تو انوائرمنٹلی جو ہے وہ ایک تو فضائی آلودگی کم ہوگی جو بالآخر کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ہماری ایمیشنز ہیں اس میں بھی جو ہے وہ کمی کا باعث بنے گی۔ لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری الیکٹریسٹی کیسے پروڈیوس ہو رہی ہے۔ اس وقت جو پاکستان میں الیکٹریسٹی پروڈیوس ہو رہی ہے اس کا میجر سورس بھی تھرمل سورسز سے آ رہا ہے، یعنی وہ بھی فیول سے پروڈیوس ہو رہی ہے۔ 46% کے قریب ہماری جو ابھی الیکٹریسٹی پروڈیوس ہو رہی ہے وہ تھرمل سورسز سے ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم الیکٹرک کی طرف شفٹ ہو رہے ہوں گے، الیکٹریسٹی کی کنزمپشن ہماری زیادہ ہوگی تو وہ الیکٹریسٹی جو ہے وہ بھی فیول سے پروڈیوس ہو رہی ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایمیشنز ہم فیول کے ڈائریکٹ کنزمپشن سے کم کر رہے ہیں وہ الیکٹریسٹی کی فارم میں ہم دوبارہ سسٹم میں ایڈ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان کو اس کے ساتھ پیرالل کلین انرجی سورسز کی طرف شفٹ ہونا چاہیے، یعنی سولر انرجی کی کیپیسٹی کو پاکستان کو بہت زیادہ وسیع کرنا چاہیے۔ امپورٹ برڈن ہمارے اوپر بہت زیادہ فیول کا، اور ہم اسی کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ای وی کی طرف شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں اور اسی کے مختلف طریقہ کار فریم ورکس اور ساری چیزوں کی طرف غور کر رہے ہیں، لیکن اس ضمن میں ہمیں اس چیز کو نمبر 1 ترجیح پہ رکھنا چاہیے کہ یہ میڈ ان پاکستان ای ویز کی طرف جو ہے وہ ہمیں توجہ دینی ہوگی۔ اگر میڈ ان ای ویز کی طرف جو ہے ہم نے توجہ نہ دی تو یہ ڈیفینیٹلی ہمارے اوپر مزید امپورٹ برڈن انکریز کر دے گا۔ جب وہ فیول کا امپورٹ برڈن ہے وہ دوسری طرف سے ای ویز کی امپورٹ کی طرف ڈائیورٹ ہو جائے گا۔ تو جو بھی فائنینسنگ کے میکانزمز ہیں ابھی ان کو بڑا کلیئر کرنا چاہیے۔ ایک چیز جو ہے وہ مارکیٹ ڈرائیو کرتی ہے چیزوں کو، تو لوگوں کے پاس اس کی اویئرنیس بھی اتنی ہونی چاہیے کہ گورنمنٹ کس طرح کے جو انسینٹیوز اور پالیسیز جو ہے وہ عام آدمی کے لیے انٹروڈیوس کروا رہی ہے، کیونکہ دیکھیں سگنیفیکنٹلی جو کنٹریبیوشن آ رہا تھا وہ 2-3 ویلرز سے آ رہا تھا، جو تحقیق بھی ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے، اور حکومت کے لیے آسانی سے ای ویز کی طرف شفٹ ہونا اور لوگوں کے لیے کشش پیدا کرنا 2-3 ویلر میں آسان ہے۔ تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ 2-3 ویلرز میں جو بھی پلانز بنائے اس کو اگریسولی جو ہے وہ ایڈورٹائز بھی کیا جائے لوگوں کے سامنے پیش، اسی لیے وہ اڈاپٹ ہو سکیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چارجنگ انفراسٹرکچر کو ایکسپینڈ کرنا ہوگا، وہ ابھی بہت لمیٹڈ ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔